الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے پروردگار، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باسیوں کو، اس میں رہنے والوں کے لیے پھلوں کا روزی پیدا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور جو شخص کفر اختیار کرے گا، فأمتعہ قلیلا، پس میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ عطا فرماؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے کھینچ کر گھسیٹ کر لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے، لوٹنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ آپ کو ہدایات جاری کی گئیں کہ اس گھر کو صاف کرنا ہے، نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کچھ دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا کا اسلوب، دعا کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کی، اجعل ھذا بلدا آمنا، پہلی دعا یہ کی، یا اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ پہلی دعا یہ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جہاں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہ ہو، جہاں پر امن نہ ہو، جہاں پر سکون نہ ہو، جہاں پر راحت نہ ہو، وہ جگہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اس مسجد کو، مسجد حرام کو صرف تعمیر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ کیا مقصود تھا؟ اس کو آباد کرنا مقصود تھا۔ تو پہلی دعا یہ کہ یا اللہ اس کو کیا کر، شہر کو امن والا شہر بنا، تاکہ یہاں پر لوگ بلا خوف و خطر، بلا جھجک، بغیر کسی پریشانی کے، مجبوری کے یہاں پر بار بار آئیں اور آ کر تیرے اس گھر کو آباد کریں، اس کا طواف کریں، عبادات کریں، اعتکاف کریں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجود کریں۔ پہلی دعا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اب دوسری دعا جو تھی، اس کا بھی ضروریات زندگی کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر آباد ہونے والے لوگوں کے لیے میوہ جات، پھلوں کا اہتمام فرما، اس روزی کا اہتمام فرما۔ من الثمرات کے اندر ہم یہ کہیں گے ہر قسم کا روزی، خشک میوہ جات، تر میوہ جات، اور اسی طریقے سے گندم، گیہوں، جو کچھ بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ گئیں۔ وارزق اہلہ من الثمرات۔ دوسری دعا کے اندر کیا مانگا ان کے لیے؟ اللہ رب العزت سے روزی مانگا۔ روزی کیوں مانگا؟ وہ اس لیے مانگا کہ قرآن کریم 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کو اللہ رب العزت نے نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار میں نے یہاں پر آباد کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سکنت، اس کا معنی ہے خود رہنا۔ سکانہ یسکنو کا معنی کیا ہے؟ خود رہنا کسی جگہ پر۔ ایک ہے اسکنہ یسکنو اسکانن، باب افعال، اس کا معنی کسی کو جا کر وہاں پر ٹھہرانا، وہاں پر کسی کو آباد کرنا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو آباد کیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ایسا ہی ہے نا، سب سے پہلے ان کو وہاں پر ٹھہرایا تھا۔ تو کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار میں نے وہاں پر ٹھہرایا ہے، روکا ہے، آباد کیا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد کو، من ذریتی، اپنی اولاد کو۔ کہاں پر ٹھہرایا؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کے اندر، ایک ایسے علاقے کے اندر جو بالکل غیر آباد ہے، جس میں زراعت نہیں ہوتی، غیر ذی زرع، جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جس میں کوئی چیز سبزہ اگتا ہی نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے اس گھر کے پاس جسے تو نے محرم قرار دیا ہے۔ محرم کا معنی ہے کہ جو بندہ وہاں پر چلا جائے اب وہ مامون ہو گیا، اب اسے کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کسی جانور کا، کسی بھی چیز کا۔ آگے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار میں نے ان کو وہاں پر اس لیے آباد کیا تاکہ یہ تیرے لیے نماز پڑھ سکیں۔ تو مکہ ایسی بستی تھی جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، آج کل بھی شاید نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہاں پر کبھی روزی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے جہاں پر اسے کھانے کے لیے اچھا ملے، پہننے کے لیے اچھا ملے، جہاں پر اسے سکون ہو، عزت ہو، احترام ہو، وہ اس طرف زیادہ کھنچ کر جاتا ہے، کھنچا چلا جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر کیا مانگا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ دوسرے نمبر پر اس شہر کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے کیا مانگا؟ روزی مانگا، یا اللہ ان کو روزی بھی عطا فرما، تاکہ یہاں پر آ کر لوگ بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا لوگوں کو نہ کرنا پڑے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر وہ بات تھی، کون سی بلا؟ جو آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو، ہم نے پرسوں پڑھا تھا، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد بھی امام بنے گی؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس اسلوب کو، طریقہ کار کو ملحوظ خاطر رکھا۔ امن کی دعا بھی مانگ لی، روزی بھی مانگ لیا، ٹھیک ہے، کس کے لیے مانگا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ یہ امن والا بھی ان کے لیے بنا جو ایمان والے ہیں، روزی بھی ان کو عطا فرما جو ایمان والے ہیں۔ کافروں کو آپ نے نکال ہی دیا، ظالموں کو آپ نے اپنی دعا میں شامل ہی نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت کی اب رحمت دیکھیں۔ وہاں سوال تھا امامت کا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں، جو سرکش ہیں، وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے روزی کا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا روزی کا وعدہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزی میں نے سب کو دینا ہے، ساری میری مخلوق ہے۔ فرمایا قال، اللہ رب العزت نے فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کافر ہے نا،
ابراہیم مومنوں کو، مسلمانوں کو امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، راحت چین سب کچھ ملے گا اور روزی بھی کھلا ملے گا اس شہر کے اندر۔ لیکن جو کافر ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا سا فائدہ ان کو بھی دے دوں گا۔ کیا فرمایا؟ کافروں کو محروم نہیں کروں گا میں روزی سے، کافروں کو بھی روزی دوں گا، لیکن وہ کتنا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا۔ اب تھوڑا سا قلیل سے مراد کیا ہے؟ قلیل کے اندر مفسرین کرام نے جو لکھا ہے، ایک تو یہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چند سالہ زندگی ہے، اس کے اندر وہ کتنا بھی کما لیں گے، جتنا مرضی کما لے وہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے؟ تھوڑا ہی شمار ہوگا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے اس دنیاوی معاملات کو، دنیاوی مال و متاع کو اپنے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دی، اسی لیے اللہ نے اپنی شان یہ فرمایا ہے کہ میں کافروں کو تھوڑا سا فائدہ عطا کروں گا۔ ثم استرہ الی عذاب النار، پھر ساتھ ہی فرما دیا دنیا کے اندر تھوڑا سا نفع، تھوڑا سا متاع، تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا یا ان کو دے دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، نہ، رضا ان کو نہیں ملے گی۔ جو انعام ہے، جو بشارت ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ثم استرہ الی عذاب النار، فرمایا پھر ان کو میرے فرشتے، میرے ملائکہ کیا کریں گے؟ گھسیٹ کر، ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ میرے ملائکہ، میرے فرشتے کیا کریں گے؟ ان کو ہانک کر، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ساتھ ہی فرمایا وہ لوٹنے کے لیے، وہ رہنے کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کے ہاں ہم جب دعا کریں، امن کی دعا کرنا، حلال روزی مانگنا، پاکیزہ روزی مانگنا کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے۔ صرف حضرت ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی، بلکہ سارے نبیوں نے اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعائیں کی ہیں، اپنے لیے کم، اپنی امت کے لیے، اپنی لوگوں کے لیے آپ انبیاء کرام نے زیادہ دعائیں مانگی ہیں۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت سے جائز نیک دعا کر سکتے ہیں، اور اس نیک دعا کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو تیرا منگتا ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، اگر تو نہیں دے گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ اللہ کی جتنی زیادہ تعریف، اللہ کی جتنی زیادہ شان بیان ہو سکے بیان کرے، حمد کریں، ثنا کریں اس کی۔ اس کے بعد اسی کے زمرے میں اپنے لیے تھوڑا سا اللہ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارا دعا کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، صبح کے ٹائم دعا کی ہے، اگر شام تک پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ہم پھر دعا کے اندر کہہ رہے ہوتے یا اللہ پتہ نہیں میں تیرا کی بگاڑیا ہے، میں تیرا کی بگاڑیا، بھئی تو سنواریا کی ہے جو بگاڑیا نہیں تھے، یا اللہ میری دعا تو قبول ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں میرے تو ناراض ہی ہو گیا تو۔ بھئی اللہ اگر ناراض ہو گیا ہے تو اس کو راضی کرو، راضی کرنے کا طریقہ اس نے بتا دیا ہوا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تو میری سندا نہیں، یا تو میری مندا نہیں، تو میری قبول نہیں کرتا، میں تیرا کی بگاڑیا ہے، میں تو گناہ بھی نہیں کرتا، ایتھوں باہر اٹھ کے نال ہی گالاں، گناہ پھر بھی نہیں کرتا، مسجد وچوں باہر نہیں نکلیا پہلے گلے شکوے شروع ہو گئے نے، غیبت شروع ہو گئی، گناہ پھر بھی نہیں کرتا، میں تو کوئی گناہ کر دے نہیں، اللہ کے سامنے جھوٹ۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں نہ دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، دعا قبول کروانا، یہ بھی ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے، ہر کسی کو نہیں آتا، پہلے ہمیں وہ فن سیکھنا پڑے گا۔
اور اس کا سمپل سا چھوٹا سا فارمولہ وہ یہی ہے، اپنے اس اندر کو مارنا پڑے گا۔ یہاں پر جو میں، تکبر، بڑائی، غرور، حسد، کینہ، بغض، اناد، یہ جتنی چیزیں ان سب کو نکال کے باہر پھینکنا پڑے گا۔ صرف اور صرف ایک اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑے گی، ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، پھر سارا کچھ آپ کے لیے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مشکل وقت میں اللہ، سوکھے وقت میں دوسرے، تو پھر بات بننے والی نہیں ہے۔ خوشی کے وقت بھی اللہ، غمی کے وقت بھی اللہ، مشکلات کے اندر بھی اللہ اور آسانیوں کے اندر بھی اللہ، پھر اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ورنہ مشکلات میں پتہ ہے اللہ کو کون پکارتے تھے؟ یہودی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی کشتیاں نا اس کے بیچ مجدار میں غوطے کھانا، ہچکولے کھانا شروع ہو جاتی تھیں، تو وہ کہتے یا اللہ تو ہے، کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے باہر نکال، پھر دیکھ ہم تیری کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں باہر لاتا خشکی میں، وہ پھر دوبارہ کہتے کون اللہ؟ یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ معذرت کے ساتھ بحیثیت مسلمان آج کل ہم بھی کچھ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ صرف مشکل حالات میں، مشکل اوقات میں یاد آتا ہے، پریشانی کے وقت یاد آتا ہے، خوشی کے وقت ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے اندر اعتدال پیدا کرنا ہے۔ اعتدال یہی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، چین ہے، سکون ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جس طرح کے مرضی حالات ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ مشکلات میں مزید مضبوط ہونا چاہیے، پھر جا کر کہیں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔